جب حق اور باطل کا ٹکراؤ ناگزیر ہو جائے تو تاریخ ایسے کرداروں کو جنم دیتی ہے جو صرف زندہ نہیں رہتے بلکہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کے ضمیر میں جاگتے رہتے ہیں، اور انہی میں سے ایک عظیم نام ہے حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے سفر کربلا کا اور اس ناقابل فراموش قربانی کا جس نے اسلام کو ایک نئی زندگی عطا کی۔ سن 60 ہجری میں جب یزید بن معاویہ نے خلافت سنبھالی تو مدینہ کے گورنر نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ یزید کی شخصیت، اس کا طرز زندگی اور اسلامی اقدار سے دوری ایسی چیزیں تھیں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت سے روک رہی تھیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یزید جیسے شخص کی بیعت کرنا نہ صرف باطل کو تسلیم کرنا ہے بلکہ امت کے مستقبل کے ساتھ ایک ظلم بھی ہے۔ انہوں نے مدینہ چھوڑ دیا اور مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کی تاکہ بیعت کے لیے دباؤ کو کم کیا جا سکے۔ مکہ میں قیام کے دوران حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل کوفہ کی جانب سے 20 خطوط موصول ہوئے اور ہر خط میں یہی کہا گیا، اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے وفادار ہیں، آپ آئیں، ہم آپ کو یزید کے مقابلے میں خلیفہ تسلیم کریں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلد بازی سے کام نہیں لیا۔ انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا تاکہ وہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے سکے۔ کوفہ میں ابتدا میں مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت محبت ملی، مگر پھر وقت میں کروٹ لی اور ابن زیاد کے حکم پہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے بدلتے ہوئے حالات کی خبر ملی، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ آپ نے اپنے خاندان اور چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے روانگی کا اعلان کیا۔ حج کا وقت بہت قریب تھا۔ آپ نے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا تاکہ خون ریزی کا خدشہ نہ ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نہ تو اقتدار کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا ہے اور نہ ہی فساد کے لیے، میرا مقصد صرف اصلاح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مکہ سے کوفہ کی جانب سفر کوئی معمولی سفر نہیں تھا۔ راستے میں کئی جگہوں سے خبریں آئیں کہ اہل کوفہ بدل گئے ہیں، حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہیں اور اب آپ کے ساتھ دھوکہ ہو سکتا ہے۔ مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اب بھی ہمیشہ کی طرح ایک ہی جواب تھا کہ میں حق پر ہوں اور حق کی راہ میں جان دینا ہار نہیں، کامیابی ہے۔ 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا۔ یزید کی فوج عمر بن سعد کی سربراہی میں وہاں پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ کربلا دریائے فرات کے قریب ایک بے آب و گیا میدان تھا جہاں نہ سایہ تھا نہ پانی۔ عمر بن سعد نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کروا دیا۔ یاد رکھیں، یہ صرف فوجی جنگ نہیں تھی بلکہ یہ انسانی عظمت اور ضمیر کی جنگ تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری لمحے تک امن کا راستہ اپنایا۔ انہوں نے 3 تجاویز پیش کی۔ نمبر 1، مجھے واپس مدینہ جانے دو۔ نمبر 2، مجھے کسی سرحدی مقام پر جہاد کرنے دو۔ اور نمبر 3، کہ مجھے یزید سے بالمشافہ بات کرنے دو۔ لیکن یزید کی حکومت کو صرف ایک ہی چیز مطلوب تھی، بیعت یا جنگ۔ 9 محرم کی رات کربلا کے خیموں میں خاموشی تھی لیکن دلوں میں عزم کی آگ تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ جو جانا چاہے جا سکتا ہے، دشمن صرف مجھے چاہتا ہے۔ مگر کوئی نہ گیا اور سب نے ایک آواز میں کہا کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ جینے اور مرنے کا عہد کر چکے ہیں۔ 10 محرم کی صبح نماز فجر کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفیں مرتب کی۔ کل 72 جانثار تھے اور دوسری جانب 1000 کا لشکر۔ جنگ کا آغاز ہوا، ایک ایک کر کے اہل بیت کے جوان شہید ہوتے گئے۔ حضرت علی اکبر جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے تھے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح دوسرے اہل بیت۔ ہر شہید کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نم ہو جاتی مگر صبر کا دامن نہ چھوڑتے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب حضرت امام حسین نے اپنے 6 ماہ کے بیٹے حضرت علی اصغر کو گود میں لیا اور میدان جنگ میں تشریف لایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر مجھے ظالم کہتے ہو تو اس معصوم پر تو رحم کرو، اسے صرف پانی دے دو۔ جواب میں ایک تیر چلتا ہے اور 6 ماہ کے حضرت علی اصغر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ منظر ہے جسے دیکھ کے آسمان بھی رویا ہوگا اور زمین بھی لرز گئی ہوگی۔ اب صرف ایک چراغ باقی تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زخموں سے چور، پیاس سے نڈھال،
مگر زبان پر اب بھی صرف اللہ کا نام تھا۔ آپ نے میدان میں آخری خطبہ دیا اور فرمایا کہ لوگوں غور کرو، تم کس کے نواسے کو قتل کرنے جا رہے ہو؟ لیکن ان کے دل پتھر کیا ہو چکے تھے۔ بالآخر دوپہر کے وقت وہ ظلم کیا گیا جس سے تاریخ کانپ اٹھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور یوں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق کے لیے قربان ہو گیا۔ کربلا ختم نہیں ہوئی، بلکہ کربلا نے ایک پیغام دیا کہ حق کے لیے لڑو چاہے تنہا ہو، باطل کے سامنے سر جھکانا غلامی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے امت کو بیدار کر دیا اور ظالم حکومت کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا۔ کربلا اصل میں ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک درس ہے۔ یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ظلم کے خلاف خاموشی بھی ایک گناہ ہے۔ قربانی صرف جان دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ حق پر قائم رہنے کا دوسرا نام ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں ہر دل میں، ہر وقت، کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کا استعارہ ہے۔ ہر جگہ کربلا ہے، ہر دن عاشورے کا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو پسند کیا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد سب کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔